میرا پہلا سوال ہے کہ یہ شیعہ مسلک یا شیعہ فرقہ کب وجود میں آیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیعہ مسلک کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ڈالی کہ جب آپ نے ارشاد فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم الفائزون۔ 80 حدیثیں میں نے علماء اہل سنت کی کتابوں سے جمع کی تھیں، اور اب تو بہت بڑی تعداد میں علماء اہل سنت نے اس موضوع پر کام کیا ہے، کتابیں لکھ ڈالی ہیں۔ خاص طور پہ ابھی پچھلے دنوں جو پنڈی اسلام آباد کے ایک بزرگ عالم دین نے کتاب لکھی ہے کہ اہل سنت حدیثوں کی کتابوں میں، احادیث کتب اہل سنت میں، کتب احادیث اہل سنت میں شیعہ روات، شیعہ راوی جو نبی مکرم سے روایت لیتے ہیں، سرکار دو جہاں سے حدیث سنتے ہیں اور وہ پھر اس کو نقل کرتے ہیں، اور جس حدیث کا راوی شیعہ ہے اور وہ نبی سے سن رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ لفظ شیعہ، اس کی شناخت، اس کا عنوان، اس کی پہچان بے حیثیت شیعہ وہ رسول اللہ کے زمانے سے تھی اور مولا علی کے زمانے سے تھی۔ تو میرا ہی نہیں بلکہ ہمارے تعلیمات کا یہ دعویٰ ہے کہ شیعہ عنوان جو ہے وہ نبی کے زمانے سے ہے۔ سرکار نے فرمایا یا علی انت و شیعتک ہم جیرانی فی الجنہ۔ میں ابھی حدیثیں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے، یہ کتب اہل سنت میں لکھی ہوئی ہیں۔ اور بات ہے کہ مفتی شامزئی صاحب نے عقیدہ ظہور امام مہدی کے حوالے سے کتاب لکھی ہے، کتاب کا نام ہی عقیدہ ظہور مہدی ہے۔ اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اس عقیدے کو صرف شیعہ حضرات ہی نہیں بلکہ اہل سنت بھی امام مہدی کا عقیدہ رکھتے ہیں، اور پھر اس میں انہوں نے روات کا ذکر کیا اور جرح و تعدیل کیا راویوں کے اوپر، اور اس کے بعد انہوں نے فرمایا کہ اس میں بعض راوی شیعہ ہیں جنہوں نے اس عقیدے کو نبی سے نقل کیا ہے۔ تو پھر وہ لکھتے ہیں کہ ہاں یاد رہے کہ آج کا شیعہ اور اس وقت کے شیعوں میں فرق ہے۔ تو یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ آپ ظاہر ہے ہر شیعہ، ہر سنی، ہر مسلمان، ہر انسان ہی مختلف ہوتا ہے، کوئی کسی جیسا نہیں ہوتا۔ لیکن یہ کہنا کہ بعد کی ایجاد ہے یا بعد میں کوئی مذہب بنا، مسلک بنا، نہیں۔ ہمارا دعویٰ ہے کہ سب سے پہلا عنوان ایک اچھا مسلمان، ایک بہترین اسلام کی تصویر تشیع ہے۔ لیکن سر شیعہ کتابوں میں ہے کہ شیعہ مسلک کا بانی عبداللہ بن سبا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ نامور شیعہ مورخ ابو عمر بن عبدالعزیز الکشی اپنی کتاب میں معرفت الناقلین عن الائمۃ الصادقین جو المعروف رجال الکشی میں لکھتا ہے کہ عبداللہ بن سبا یہودی تھا، وہ مسلمان ہوا، حضرت علی سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اظہار محبت کرنے لگا۔ اس کا جو عقیدہ حضرت موسیٰ کے وصی یوشع بن نون کے بارے میں تھا، وہی عقیدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق اختیار کیا۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے مخالفین کی تکفیر کی۔ اسی بنا پر شیعہ مخالفین کہتے ہیں کہ شیعہ ازم یہودیت سے ماخوذ ہے۔ جی، ہم اس کی تردید کرتے ہیں، اس روایت کی ہم تردید کرتے ہیں، اس دعوے کی تردید کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ احادیث کی کتابوں میں اختلافی احادیث یا نوادر احادیث یا مجعول حدیث یا جعلی اور موضوع احادیث کا سلسلہ شروع کریں گے تو کوئی بھی مسلک بچا ہوا نہیں ہے کہ جس کے اندر کمزور چیزیں پائی جاتی ہیں۔ یہ آپ کا ہے سر؟ جی ہمارا ہے۔ آپ ہمیں بحر الانوار کا بھی حوالہ دے سکتے ہیں، مگر میں تو آپ کو اپنی ان کتابوں کی طرف توجہ دلاؤں گا جس میں عبداللہ ابن سبا کو امام علی علیہ السلام نے جلانے کا حکم دیا، زندہ جلانے کا۔ جی میں اگر نامور جو شیعہ مورخ ہے، شیعہ جید عالم ہے، علم الکلام کے ماہر اور فلسفی ہیں، ابو القاسم حسین بن روح نوبختی اپنی کتاب فرقہ الشیعہ میں لکھتے ہیں کہ عبداللہ بن سبا حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ پر تان و تشیع کا آغاز کرنے والوں میں سے تھا۔ اس نے لوگوں کو کہا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے ایسا کام کرنے کا حکم دیا۔ حضرت علی کو پتہ چلا تو آپ نے اسے گرفتار کرنے کا حکم دے دیا۔ اسے گرفتار کر کے لایا گیا۔ اعتراف کرنے پر حضرت علی نے اسے قتل کرنے کا حکم دیا، مگر لوگوں نے کہا کہ امیر المومنین ایسے شخص کو قتل نہ کریں جو اہل بیت سے محبت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، جس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اسے جلا وطن کر کے ایران کے شہر مدائن کی طرف بھیج دیا۔ جی ہمارا یہی کہنا ہے کہ یہ شخص ضرور تھا، ایک وجود ہے اس کا، مگر نہ ہماری کسی کتاب میں، یعنی میں موٹی دلیل دے رہا ہوں، اگر عبداللہ ابن سبا ہمارا بانی ہے تو ہم اسے حدیثیں لیں نا، ہم اسے روایات کو نقل کریں نا، ہماری کسی معتبر خاص طور پہ عقائد کی کتابوں میں اور احکام کی، فقہ کی کتابوں میں عبداللہ ابن سبا سے کوئی روایت نہیں لی جاتی۔ نوبختی کے مطابق یہ یہودی تھا اور اسلام قبول کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ کا معتقد ہو گیا، اور یہ پہلا شخص تھا جس نے حضرت علی کی امامت و ولایت کی فرضیت اور آپ کے دشمنوں سے برائت کا عقیدے کا پرچار کیا۔ یہ دعویٰ ہے نا، دیکھیں یہ دعویٰ ہے ان کا۔ نوبختی آپ کا بہت بڑا۔ ہمارا ایک عالم تو دعویٰ نہیں کرے گا، ہمارا ایک عالم تو ہمارا مذہب بیان نہیں کرے گا، جمہور ہمیشہ بیان کرتے ہیں، اکثریت علماء کسی مذہب کے مسلک کے اس مذہب اور اس مسلک کی نمائندگی کرتے ہیں، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ ایک عالم نے نہیں، میں تو ابھی اگر آپ اس طرح سے گفتگو کریں گے تو
تحریف قرآن کی آپ میرے یہاں لے آئیں گے روایات کے، آپ یہاں محدث نوری نے قائل ہوئے ہیں کہ قرآن میں تحریف ہے، ٹھیک ہے، تو میں 4 حوالے آپ کو دے دوں گا کہ اہل سنت کے علماء نے بھی تحریف کی گفتگو کی ہے، حضرت صحابہ کرام میں بعض شخصیات قرآن کی بعض آیات کے جو ہے وہ زیادہ ہونے اور کم ہونے کے دعوے دار ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا، اصل میں یہ ہوتا ہے کہ اس وقت فرض کریں کہ عالم تشیع، آج کے عالم تشیع، آپ اس وقت عالم تشیع کیا عبداللہ ابن سبا کو آن کرتا ہے؟ عبداللہ ابن سبا کو ہم آن نہیں کرتے، ہم اس سے دین نہیں لیتے، ہم اس کی مذمت کے قائل ہیں، ہم اس کی لعن کے قائل ہیں، ہم اس کی لعنت کے قائل ہیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کسی مذہب کا بانی، اس کے مذہب کے ماننے والے اسی کے اوپر لعنت کرتے ہوں، ہم یکسر اس کو مسترد کرتے ہیں، اس کو ضال اور مضل سمجھتے ہیں۔ ائمہ اہل بیت نے اس کی مذمت کی ہے، مولا علی کا جو آپ نے واقعہ سنایا، اس کے علاوہ بھی ائمہ اہل بیت نے، امام علی نقی علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایات ہیں۔ ہمارے ہاں اس شخص کی سب سے موٹی بڑی دلیل یہ ہے کہ ہم اس سے دین نہیں لیتے، ہمارا اگر بڑا ہوتا، ہمارا اگر سربراہ ہوتا تو ہم اس سے دین لے رہے ہوتے، ہم اس سے مذہب اور دین نہیں